غسل کے ممنوعات اور مکروہات کا بیان، یعنی کیا چیزیں غسل میں نہیں کرنی چاہیے، کیا چیزیں ادب کے خلاف ہے، اور غسل کے درمیان کون سی چیزیں مکروہ ہے۔ تو سب سے پہلے غسل جو ہے وہ غسل خانے میں ہی کرنا چاہیے، ایسے مقام پر جہاں پر پردے کا کوئی انتظام نہ ہو وہاں پر ہرگز غسل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر شاور رکھا ہوا ہے اور وہاں جا کر غسل لے رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، سطر کھلنے کا اندیشہ ہے جو کہ حرام کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ننگے نہانا بھی خلاف اولا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ خلاف اولا ہے۔ ننگے نہانے سے بہتر یہ ہے کہ قابل سطر اعضاء کو چھپا دیا جائے اور نہایا جائے، اور اسی طرح عام گزرگاہوں پر بھی نہانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میدانوں میں بھی نہا رہے ہیں تو وہاں پر بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا، کیونکہ جن اور انس کے نظر بد کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح غسل کے درمیان بات چیت بھی نہیں کرنا چاہیے، ممنوع ہے کہ آپ غسل بھی کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں اور گا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں اور میوزک سن رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی غسل لے رہا ہے، اپنے بدن کو پاک کر رہا ہے، روح جو ہوتی ہے وہ بدن میں ہوتی ہے، تو جتنا پاک اور صاف بدن رہے گا اتنی روح کو تسکین ملے گی، اتنا روح کو اطمینان ملے گا۔ تو آپ نہا رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور گناہ کے کام کر رہے ہیں تو تحتاوی میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ عورت کے غسل کرنے کے بعد جو پانی بچا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی استعمال کرنا خلاف اولا ہے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن ہاں، اگر پانی بالکل پاک ہو، عورت کی طرف سے اطمینان ہو کہ بھئی اس میں چھینٹے ویٹے نہیں گرے، بالکل پاک پانی ہے، تو پھر اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے، ناپاک نہیں ہو جاتا وہ پانی۔ اسی طرح جو چیز حد سے زیادہ آج ملوث ہے ہم لوگ، وہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، جتنی ضرورت پانی کی ہوتی ہے اس سے زیادہ پھینکتے ہیں۔ تو یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مبذر ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کو حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا پھر چیزوں کا استعمال ضرورت سے زائد کرتے ہیں، تو یہ شیطان کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری طرف پانی کے استعمال میں بخل بھی نہیں کرنا چاہیے، اتنا کم استعمال کر رہے کہ بھئی پوری بکیٹ کی بکیٹ ویسی رکھی ہوئی ہے اور نہا بھی لیے، ایسا نہیں۔ جتنا استعمال کرنا ہے نہ اس سے کم استعمال کریں نہ اس سے زیادہ استعمال کریں، بالکل بخل بھی نہیں ہونا اور اتنی زیادہ حد سے زیادہ بھی نہیں بڑھنا کہ وہ اسراف کے اندر آ جائے۔ اور دوسرا، عام طور پہ غسل کے درمیان ہمارا رخ قبلے کی طرف نہیں ہونا ہے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور دعاؤں کا پڑھنا غسل کے درمیان یہ بھی درست نہیں ہے، دعائیں بھی نہ پڑھی جائیں، بلکہ اپنی جسم کو پاک کرنے کی جتنی جلد ہو سکے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پانی کسی گڑھے میں رکا ہوا ہے، یعنی پانی جاری نہیں ہے، بہہ نہیں رہا ہے، یا غسل خانے میں نہا رہے ہیں اور موری جو ہے وہ رک گئی ہے، اس کے اندر سے پانی نہیں جا رہا ہے، ایسی جگہ میں غسل نہ کرے تو بہتر ہے۔ اگر کر لیے تو پھر غسل کرنے کے بعد پیروں کو دھو لینا یہ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہم سب کو غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔